اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے فضائل سماعت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ نام کی کثرت سے بھی اس سورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا نام ہے فاتحہ، کھولنے والی۔ یہ علم اور معرفت کو کھولنے والی سورت ہے۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، یہ قرآن کو کھولنے والی سورت ہے کہ قرآن کی ابتدا اس سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ام القرآن، ام الکتاب، اس میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ موجود ہے۔ سورۃ الکنز، کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں روحانیت کا خزانہ موجود ہے۔ کافیہ، ہر مسئلے کے لیے یہ کافی ہے۔ وافیہ، شافیہ، شفا، کہ ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ سب مثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ نور، اس سورت کا ایک نام نور بھی ہے۔ رقیہ، یہ سورت بطور دم بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الحمد، اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہے۔ سورۃ الدعا، کہ اس میں دعا سکھائی گئی۔ تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، کہ اس میں رب سے مناجات کی گئی۔ سورۃ التفوید، کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ سورۃ السوال، کہ اس میں رب کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ سورۃ الصلاح، کہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نزول 2 بار ہوا، ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمات، 140 حروف ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے۔ اس سورت میں تعلیم دینے کے لیے بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5006، ترمذی شریف حدیث نمبر 2875، نسائی شریف حدیث نمبر 913، عن ابی سعید بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فدعان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ فلم اجبہ حتی صلیت، میں نماز پڑھتا رہا، میں نے نماز نہ توڑی، حضور کو جواب نہ دیا۔ ثم اتیتہ، پھر نماز کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بے شک میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں تو چاہے وہ صحابی نماز میں ہوں، ان پر لازم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جواب دیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، جواب دینے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، اور یہ صحابہ پر ضروری تھا۔ ثم قال، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں؟ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر جاؤ۔ فاخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فلما اردنا ان نخرج، پھر جب ہم مسجد سے نکلنے لگے، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک قلت لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن، بے شک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی
سب سے عظیم سورت بتاؤں گا؟ قالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے۔ ہی السبع المثانی، یہ سبع مثانی ہے۔ والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ محترم پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ تمام صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے۔